اچھا جی، اب باضابطہ طور پر نا ایک اپنے ویڈیو کو میں کنٹینیو کرتا ہوں جو وی لاگ میں اس سے پہلے بنا رہا تھا نظام تعلیم کے اوپر، کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ذرا کس حالت میں اور کیا کر رہا ہے۔ ابھی میرے پاس کچھ کوشچنز ہیں جو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، تو اب میرے خیال سے 2 لیکچرز یا ویڈیوز میں نے اس سے پہلے بنائے تھے اور میں ظاہر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، وہ اپلوڈ ہو گئے تھے، بٹ انفارچونیٹلی دے ور ڈیلیٹڈ ایز اے ریزلٹ آف ٹرمینیشن۔ سو بہرحال یہ چیزیں میری آلریڈی ریکارڈ ہے میرے پاس، الحمدللہ ٹیپ میں موجود ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سو آئی کین اپلوڈ اٹ اوور اینڈ اوور، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اسی سلسلے کو میں جوڑوں گا جی، کہ ہمارا نظام تعلیم کیوں سفر کر رہا ہے۔ ہم اپنے نظام تعلیم کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، یا ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پڑھنے کے باوجود ان پڑھ رہ جاتے ہیں، جی ان کو 2 جمع 2 4 کرنا نہیں آتا، بہت ساری کامن چیزیں ہیں۔ اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کو میں سولو اسی لیے لے کر چل رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میرا بھی کوشچن آنسر سیشن ہو رہا تھا اور میں زیادہ تر اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں لے کے آتا اس چیز میں، کیونکہ میرے زیادہ تر جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں ان کو میں نوٹ کر لیتا ہوں لوگوں کے، پھر اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری ڈیلی آبزرویشنز ہوتی ہیں، میں اپنی اکیڈمی میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی میں نوٹ کرتا ہوں بہت ساری چیزیں، بیہیویئرل میں نوٹ کرتا ہوں، میں بعض اوقات ٹیکنیکل معاملات نوٹ کرتا ہوں، میں آفیشیل معاملات نوٹ کرتا ہوں، بیک اینڈ سے کہیں سے بھی، پیرنٹ اینڈ سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کسی بھی لحاظ سے اپنے اینڈ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی فلا آ جاتا ہے، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں آگے جو ہے نا اس کو میں پھر ریکارڈ کرتا ہوں۔ سو جناب، ابھی آپ کے ساتھ جو یہ 3rd ویڈیو ہے اس کے اندر اگر میں شیئر کرتا ہوں تو کیا چیز میں سٹارٹ کروں گا۔ دیکھیں، ایجوکیشن کے اندر جو اس سے پہلے میں 2 ویڈیوز کے اندر بات کر چکا ہوں نا کہ اساتذہ پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ استاد کا جو مقام ہے نا وہ ہم کبھی بھی اس سے چھین نہیں سکتے، چاہے وہ ایک کم عمر استاد ہو چاہے وہ ایک بڑی عمر کا استاد ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ استاد وہی قابل احترام ہوتا ہے جو کہ عمر رسیدہ ہو تو آپ نے اسی کا احترام کرنا ہے، اور اگر کوئی آپ کے برابر کا ہو، آپ سے 1-2 سال کا فرق ہو ایج میں، تو آپ نے اس کا احترام نہیں کرنا۔ اصل میں احترام ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کے رتبے کا کرتے ہیں، آپ کسی کی عمر کا احترام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اصل جو احترام ہوتا ہے وہ رتبے کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اسکولز اور کالجز میں بہت ساری ہماری جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے ساتھ تو بہت بار ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ 11ویں یا 12ویں کلاس کے اندر جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ہی وہ ٹیچنگ بھی شروع کر دیتی ہیں، اگر ان کا کوئی ایسا کوئی نظام بن جاتا ہے کالج کے ساتھ، بعض اوقات اسی کالج میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسکول میں تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جو جتنے پرائیویٹ اسکول وغیرہ ہیں ہمارے گلی محلوں میں، تو وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہی جو بچیاں ان کی میٹرک وغیرہ کر کے وہاں سے فری ہوتی ہیں تو وہ ان کو آفر کر دیتے ہیں کہ جی آپ آ کر 5-6 کو پڑھائیں، 7 کلاس کو، یا جو بھی ان کا کیلیبر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر وہ ان کو کوئی نہ کوئی کلاس دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ یا 2-3 سبجیکٹ یا ایک پوری کلاس ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اگین کہتا ہوں کہ میں اساتذہ کا رول تو میں کرٹیسائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں پورے ایک سسٹم کو لے کے چلتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہ میں صرف ایک آدمی کو پکڑ لوں تو میں کہوں کہ جی آپ ہی غلط ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جی اب وہ بندہ خود سے نہیں آتا، زبردستی نہیں آتا، یہ اپنی چوائس پر نہیں ہے۔ مطلب میں اگر جاؤں کسی ادارے میں، میں کہوں جی میں نے یہاں پڑھانا ہے، تو وہ میری کوئی ذاتی چوائس نہیں ہوگی یا میری کوئی ذاتی خواہش پر تو وہ مجھے نہیں رکھیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے پہلے وہ مجھے دیکھیں گے، میرا وہ ظاہر ہے کوئی ڈیمو وغیرہ لیں گے یا مجھے میرے کاغذات دیکھیں گے اور میری عمر، تجربے اور میری کوالیفیکیشن کے لحاظ سے پھر وہ ظاہر ہے مجھ سے بات کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، یہ بندہ ایلیجیبل ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں نے جتنے اداروں میں پڑھایا ہے، میرا خیال ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے شاید ہی کسی ادارے کے اندر ڈیمو دیا ہو۔ ڈیمو اس وجہ سے کہ جب سے میں نے سٹارٹنگ کی تو میرے شروع کے 8-10 سال ایسے تھے کہ میں ٹیچنگ کرتا رہا اور اپنی ڈگری مکمل کرتا رہا۔ اس کے بعد جب میں نے باقاعدہ طور پر سکولز وغیرہ میں کچھ پڑھایا، ان کے آلریڈی مجھے ایکسپیرینس مل گئے اور پھر ایج بڑھتی گئی، میری ایکسپیرینس بڑھتا گیا، ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے چیزیں۔ تو جب میں بڑے اداروں میں گیا تو میرے ساتھ وہ چیزیں بھی ظاہر اٹیچ تھیں، ایج وائز بھی ہر چیز، اور وہ معاملہ تھا۔ تو ڈیمو اس طرح سے میرا نہیں کبھی بھی لیا گیا کہ جی مجھے کوئی اگر یہ کہے کہ جی ہم نے آپ کا پہلے ڈیمو لینا ہے، دین وی ول ڈیسائیڈ کہ آپ ہمارے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں۔
وہ مجھے ایک کلاس دیتے تھے کہ سر آپ اس کو جو ہے نا کم از کم ایک ہفتہ پڑھائیں اور یہ آپ کی پے ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ آگے کنٹینیو کریں گے تو یہ پے 1 مہینے بعد آپ کو مل جائے گی، ادروائز یہ ہے کہ آپ کو ہم پے نہیں دیں گے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک دن کے اندر ہی جو ایک ہی لیکچر میرا ہوتا تھا تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے وہ مور دین سیٹسفائی ہو جاتے تھے، اور وہ کبھی بھی مجھے کوئی ایسا ایشو کسی ڈیمو کے لحاظ سے نہیں رہا۔ وہ ڈیمو بھی ہوتا تھا، وہ کلاس بھی ہوتی تھی، اور کبھی کسی ٹیچر نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا، چاہے کوئی مجھ سے سینئر بھی ہو، مجھ سے سینئر بھی ہوتے تھے، جونیئر بھی ہوتے تھے، کوئی میرے برابر کے بھی ہوتے تھے، لیکن کسی نے کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کیونکہ میں اسی چیز کو لے کے چل رہا ہوں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب جب ہم اپنے سکولز وغیرہ کو دیکھتے ہیں نا، اور اگر ہم پرائیویٹ سکول سسٹم کی طرف سے چلتے ہیں تو وہاں پہ اب میں نے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ جو بچیاں میٹرک سے فارغ التحصیل ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ تر آفر کر دی جاتی ہے اسی سکول کے اندر جو گلی محلے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ بچی جو ہے یہ مطلب اس کا کانفیڈنس بھی ہے، ایک تو ضرورت مند بھی ہے، وہ ظاہر ہے کوئی یا کوئی بعض اوقات خود بھی آفر کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ جی میں پڑھانا چاہتی ہوں، تو ان کی یہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ ان کے پاس اویلیبلٹی ہو جاتی ہے، ان کو کچھ جیب خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ کریں آگے، کالج کے ایکسپینسز ان کے گھر والوں کے لیے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں کسی بھی طرح سے، چند ایک تھوڑا بہت اگر ان کو وہاں سے سیلری وغیرہ مل جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو ہے نا ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ یقیناً ہے، یہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ یقیناً ہے کہ پڑھانے سے آپ کا اپنا تجربہ بھی بڑھتا ہے، میرا اپنا بڑا ہے، میں خود اس چیز کا ظاہر ہے کہ میں بہت بڑا میں خود ایویڈنس ہوں، تو وہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہماری اپنی پڑھائی بھی امپروو ہو جائے گی، پڑھانے سے ہم خود بھی بہت کچھ سیکھیں گے، تو لیٹس ٹرائی اٹ۔ لیکن اب اس میں سارے ٹیچرز تو ایک جیسے نہیں ہیں، معاملہ وہیں پر آتا ہے کہ اب اس میں جو ان ایکسپیرینس بچیاں ہوتی ہیں جب ان کو کوئی بڑی کلاس دے دی جاتی ہے بغیر ٹریننگ کے، تو وہاں کیا ہوتا ہے یہاں سے تھوڑی سی خرابی چلنا شروع ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جناب کہ اب وہ بچی ظاہر ہے انہیں کے سکول کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کا ڈیمو تو کوئی اتنا لینا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا پتہ ہوتا ہے سارا، اس کا ریکارڈ ہی ان کے پاس ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے اس نے، تو وہ اس کو اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی آپ جاب پہ آ جائیں، آپ بتائیں آپ کو یہ شرائط منظور ہیں، فلاں کلاس ہوگی، اتنی کلاس ہوگی، اتنے پیریڈ آپ نے لینے، ٹھیک ہے جی، وہ ایگری کر لیتی ہے، اس سے وہ اپنا ایگریمنٹ سائن کروا کے یہ آپ کو ہم تنخواہ دیں گے جی، جو بھی دیں گے واٹ ایور، تو وہ ایگری کر لیتی ہے، یا وہ اگر آرگومنٹ کرتی ہے تو وہ تھوڑا بہت انکریمنٹ کو دے دیتے ہیں، چلو یار ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ سارا کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو شی اسٹارٹس ہر جاب رائٹ فرام واٹ ایور، جو بھی اس کو کلاس ملتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کی کوئی فارمل ٹریننگ تو ایز اے ٹیچر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے ابھی وہاں سے میٹرک کیا، ابھی وہ فرسٹ ایئر میں گئی ہوئی ہے، یا اس نے سیکنڈ ایئر کر رہی ہے، تو وہ اس کے اسکول والوں نے اس کو ویسے ہی بلا لیا، کیونکہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہے، نمبر وغیرہ ہے، کانٹیکٹ وغیرہ ہے، وہ جانتے ہیں، تو انہوں نے بلا لیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کیا آپ ٹیچنگ کر سکتی ہیں، یا آپ شام کی اکیڈمی میں ہمارے پڑھا دیں۔ اب اس بچی کے پاس چونکہ فارمل ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہاں پہ مسائل کیا آتے ہیں جی، اب اس طرف آتے ہیں، کیونکہ تمیز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس تمیز سے ظاہر ہے کچھ ہمیں چیزیں فگر آؤٹ کرنے میں راحت ملتی ہے۔ فارمل ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ بچی جو ہے نا وہ ڈائری بچوں کو نہیں کروا سکتی صحیح طریقے سے، ڈائری کا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس خانے میں کیا لکھنا ہے۔ اس کے تو میرے پاس بہت ایگزامپل ہیں، مطلب میرے پاس ایک دو نہیں، 1-2 ہزار سے زیادہ ایگزامپلز ہیں اسکولوں کی، اور میرے تمام ایریا کے جتنے بھی اسکولز ہیں نا وہ سب کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈائری کا اس کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایک ٹیچر کی ٹریننگ میں ڈائری بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی میں یہ باقاعدہ طور پہ ڈیکلریٹو وے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی باقاعدہ بچوں کی ڈائری بنوانا، ڈائری لکھوانا، ان کی ڈائری کو اسپیسیفائی کرنا، یہ ٹیچر کے نہ صرف فرائض میں ہے بلکہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈائری کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ڈائری کا ایک باقاعدہ مزاج ہے، ہم نے کس طرح سے ڈائری کو مرتب کرنا ہے۔ پھر اسکول کے لحاظ سے میں بات کروں گا کہ بچے کے 8 سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں پہ ٹیچر اے نے ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے، چاہے وہ میتھ دے دیا اس کو، ٹیچر بی نے فار ایگزامپل انگلش پڑھانی ہے تو اس نے وہ پڑھانی ہے، ٹیچر سی نے فار ایگزامپل اسلامیات پڑھانی ہے تو اس کا وہی ذمہ داری ہے۔ ہاں کچھ اسکولوں کے اندر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر 2 سے 3 سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے، جہاں لو بجٹ ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ سبجیکٹ کے لیے الگ الگ جو ہے نا ایکسپرٹ ٹیچرز کو ہائر کریں یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہائر کریں۔
تو وہ جنرلی 2 سے 3 اچھے ٹیچرز کو ہائر کر لیتے ہیں، وہ اسی کو کمبائن کر کے ان کی جو پے وغیرہ ہوتی ہے اس کو وہ اکاموڈیٹ کر کے اپنے ساتھ تھوڑا بہت گزارا وہ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب چلیں اب اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو وہ پھر ٹیچر جو ہوتے ہیں نا بعضوں کا ملٹیپل سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اسکول لیول پہ یہ چیزیں یہ پریکٹس کامن ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جناب کہ جب ایک ٹیچر آتا ہے اور وہ اپنی ڈائری مینٹین کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں جی اب آپ کو میں نے اسلامیات کا کام دینا ہے، آج کا کوئی بھی کلاس ورک ہے، ہوم ورک ہے، اس کا ٹیسٹ ہے یا اس کا ریویژن ہے یا اس کا نیٹ کر کے لانا ہے یا اس پہ کوئی کمپلین آ گئی ہے بچے نے کام نہیں کیا وہ کر کے دینا ہے، تو اس ٹیچر کو ایگزیکٹلی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس خانے میں کیا لکھنا ہے. اور اس قدر یقین مانے کہ اس پہ باقاعدگی ہوتی ہے کہ انگلش اے کے خانے میں انگلش بی کا کام لکھا ہوتا ہے، انگلش بی کے خانے میں اے کا کام لکھا ہوتا ہے، بایو کی جگہ کمپیوٹر لکھا ہوتا ہے، کمپیوٹر کی جگہ بایو لکھا ہوتا ہے. اور میں اس چیز کو میں خود دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی کوئی گیم یا اتنی بڑی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پھر سیکنڈلی ڈائری کبھی بھی کلیئر اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی. مطلب ہے میرے خیال سے میں نے شاید ہی کوئی ڈائری آج تک دیکھی ہو جو بہت اچھی صاف ستھری بنی ہو، ٹیچر کے سائن بھی اس پہ ہوں، پیرنٹس کے بھی ہوں. اگر ٹیچر کا ہوگا تو پیرنٹ کا نہیں ہوگا، پیرنٹ کا ہوگا تو ٹیچر کا نہیں ہوگا. اچھا 90% ٹیچرس کے سائن نہیں ہوتے. اچھا پھر ڈائری کے اوپر سب سے زیادہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیچر سائن، جبکہ میرے خیال سے اس میں HOD کا سائن ہونا چاہیے، کیونکہ یا تو پھر ٹیچرز کے سائن سب کے کروا دیں ایک ساتھ ہر سبجیکٹ کے ساتھ، یا پھر کسی ایک ٹیچر کی ذمہ داری دے دیں بھائی آپ مانیٹر ہیں یا آپ اس کو انچارج ہیں کلاس کے تو آپ کر دیں سائن، یا پرنسپل کر دیں، کوئی تو کرے نا. لیکن وہاں پہ ٹیچر سائن ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈائری ہو کیا رہی ہے. پھر اس کے بعد آگے جائیں تھوڑا سا تو ایون یہ سبجیکٹس میں بھی یہی معاملات ہیں. پھر پراپر طریقے سے اسپیسیفائی بھی نہیں کیا ہوتا کہ جناب کیا ہو رہا ہے. اب وہاں پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ فزکس کے آگے لکھا ہوتا ہے کلاس ورک CW، یا بعضوں کا لکھا ہوتا ہے کلاس CW از لرن بس. اب گرامیٹک بھی اس میں بہت سی مسٹیک ہے، ان کو فی الحال میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ میں آلریڈی اپنے لیکچرز میں گرامر کو دیکھتا رہتا ہوں، تو ابھی کوئی یہ گرامر کی کلاس نہیں چل رہی. یعنی CW از لرن لکھ دیا جی. اب وہ میں اب میری بلا جانے کہ وہ CW از لرن کیا ہے جی. اب وہ میں بچے سے پوچھتا رہتا ہوں، کئی بچے جو ہے نا اس کو مینوپولیٹ کر دیتے ہیں بچنے کے لیے، تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ مطلب کراس آرگومنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کی بات ماننی ہے. بچہ کہتا ہے سر جی یہ کلاس ورک میں کر چکا ہوں، انہوں نے لرننگ دے دی ہے، ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ فلانا پیج نمبر 40 ہے لیٹ سپوز. میرے ٹھیک ہے یار یہ پیج نمبر 40 پڑھایا ہوا ہے جی، ہو گیا. چلو پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی پیج نمبر 50 تھا، اس کا کوئی بڑا کریٹیکل ٹیسٹ تھا اور وہ نہیں کیا اس نے. کمپلین اگلے دن جی آگے لکھ کے جی اب آپ نے سر آپ نے کروایا نہیں ہے. بھائی میں کہاں سے کرواؤں جب میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو میں کہاں سے کرواؤں. اب مجھے بتائیں کہ ہم اکیڈمی والے جو ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوشنز والے اب باقاعدہ کیا ان ٹیچرز کو انڈیویجولی کال کر کر کے پوچھیں کہ جی آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ جو CW آپ نے لکھ دیا ہے یہ کون سا کلاس ورک ہے، آگے از لرن لکھ دیا ہے یہ کون سا کلاس ورک ہے، کوئی پیج نمبر نہیں دیا، نہ چیپٹر نمبر آپ نے دیا ہے، نہ آپ نے یہ اسپیسیفائی کیا کہ یہ لرننگ تو کر لینی ہے آپ نے یا لرننگ آپ نے اسکول میں کر لی ہے. اور پھر یہ بھی اسپیسیفائی نہیں کر رہے کہ خدا کے بندو یہ کل آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا، آیا ریٹرن ہوگا، اورل ہوگا، کیا ہوگا آپ کا، کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا. آپ بلیو کریں کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ انگلش کا آگے لکھا ہوتا ہے جی چیپٹر نمبر 1 ٹیسٹ. اب چیپٹر نمبر 1 بہت بڑا ہے جناب، اس میں ایکسرسائز بھی ہے، اب اس میں ایون ورڈز میننگ ہے، اس میں گرامر ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے پیرافریزنگ کے اندر سے کوئی پوئمز وغیرہ کی آ جاتی، کوئی بھی چیپٹر ہو سکتا ہے. اب میں اس کا کیا میں اندازہ لگاؤں کہ جی چیپٹر 1 کا جو ٹیسٹ ہے وہ فل ٹیسٹ ہے، یا تو وہ لکھ دیں کہ فل چیپٹر ٹیسٹ ہے تو چلو ٹھیک ہو گیا جی، پھر ہم سارا وہ کر لیں. پارشل ہے تو پھر کائنڈلی اس پہ اسپیسیفائی کریں کہ بھائی اس پہ جو ہے نا شارٹ کوشچنس کا ٹیسٹ ہے یا اس کے اوپر گرامر کے پورشن کا ٹیسٹ ہے، وہ بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں یہ کیوں آ رہی ہیں، یہ مطلب بچیاں، میں بچیوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں بچوں کو بھی کر رہا ہوں، جو بوائز بھی ہیں ایون جو نوجوان ہیں جو ان ایکسپیرینس جا کر ٹیچنگ کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، صرف گرلس کا تھوڑا ہی ہے، کیونکہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ڈائری کو مینٹین کیسے کرنا ہے. ڈائری کے اوپر ٹیچر کا سگنیچر ضروری ہے، اور پھر اگر 8 ٹیچرز اپنے الگ الگ سبجیکٹ کروا رہے ہیں پھر کیا پرابلم ہے. لیٹ سپوز میں میتھ پڑھا رہا ہوں تو میرا وہاں پہ ہے بھائی عدنان صاحب میتھ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ میرے پاس ڈائری لائیں. میرا معمول یہ تھا کہ میں نے تو خیر اسکول میں کبھی بھی نہیں پڑھایا، ماں سوائے اپنے گلی محلے کے ایک اسکول کے اندر میں نے 1-2 سال پڑھایا ہوگا، چند ایک مہینے جا کے پھر کسی سیشن میں پڑھا دیا، اس کے علاوہ میرا اسکول کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن اوبیسلی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایکسپیرینس ہے کہ میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کیا ہوتا ہے.
تو میرا معمول یہ تھا کہ جی میں ڈائری کو اسپیسیفکلی جو ہے نا میں اپنے سائن کرتا تھا اپنے سبجیکٹ کے آگے، چاہے وہ مجھے 2 سبجیکٹ دیتے تھے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ملٹیپل سبجیکٹ پڑھائے، پھر اس طرح بھی کبھی ایک نہیں پڑھایا، 2 سے 3 4 سبجیکٹ پڑھائے، کمپیوٹر کے ساتھ فزکس بھی بعض اوقات، پھر میتھ بھی بعض اوقات، کیمسٹری بھی، انگلش بھی. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ میں سب کے آگے سائن کرتا تھا اور میں پراپر لکھواتا تھا کہ جناب یہ میں بورڈ کے اوپر جو لکھ رہا ہوں ایز از اس کو اتاریں. پھر میں اس وائٹ بورڈ کی تصویر بھی بناتا تھا اپنی ڈائری کی کہ یہ میں نے ان کو ڈائری دی ہے. اگر کوئی بچہ اپنی طرف سے اس کو مینوپولیٹ کرتا تھا، غلط سپیلنگ لکھتا تھا، صحیح نہیں لکھتا تھا، شارٹ کٹ لکھتا تھا، اگلے دن میں اس کو پھر جو ہے جی ظاہر پنش کرتا تھا، اس پہ میں کمپلین کرتا تھا، اس کو میں ریڈ اپنے جو پین ہوتا ہے جو بھی میرے پاس ہے اس سے میں اس کو باقاعدہ طور پر جو کراس کرتا تھا کہ بھائی آپ نے میری ڈائری کو صحیح طریقے سے نہیں لکھا ہے، ڈیٹا واز ناٹ پراپرلی اسپیسیفائڈ، جو بھی میرا ڈیٹا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے. سو یہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے جی. اس کے بعد آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، آپ آج سے 3 مہینے پرانی چیز بھی نکال کے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ میں نے اس بچے کو ٹیسٹ دیا ہے اور یہ اس بچے نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا میری دیکھیں اس سے اگلے دن یہ کمپلین تھی. جب آپ کی یہ چیزیں انسپیسیفائڈ ہوں گی جی کہ CW از لرن، اور وہ لرننگ کیا ہے جی اب آگے، اور عجیب و غریب ہے جی بایو کی جگہ کمپیوٹر کے سیکشن میں بایو کا کام لکھا ہوا ہے جی. ایون یہاں تک دیکھیں کہ جو بایو کے بچے وہ کمپیوٹر کا کام بھی کر کے لا رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز میں اسی ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ہی ڈائری ہے وہ جناب اب موبائلوں کے اوپر آ رہی ہے، واٹس ایپ کے گروپس کے اندر، اور وہ جو انہوں نے کیا اور بھی زیادہ وہ عجیب و غریب کام ہو گیا. بچوں نے اب ریگولر باقاعدہ طور پر وہ ڈائریاں رکھنا بھی چھوڑ دی ہیں، یا ان کے پاس اگر ہوتی ہے وہ لے کے ہی نہیں جاتے. وہ ایک بچہ ڈائری لکھ کے وہی ساروں کو بھیج دیتا ہے، بس یہ کام ملا ہے جی اپنا اپنا دیکھ لو. وہ جو بایو والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ چھوڑو، یہ کمپیوٹر والا مجھے بایو کا ہے، کمپیوٹر والا کہتا ہے بایو والے کو چھوڑو، یہ میرا کمپیوٹر کا اسپیسیفائڈ ہے. ایک ہی ڈائری پہ بایو کمپیوٹر سب لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی بات آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ جہاں پہ ٹیچر کا نوٹ ہوتا ہے وہاں بایو کا کام لکھ دیتے ہیں، اور اوپر جہاں کمپیوٹر بایو وغیرہ وہاں پہ اس کو کاٹ کے بایو کو اس کی جگہ کمپیوٹر کا کام لکھ دیتے ہیں، اور بچہ بایو کا ہوتا ہے. تو یہ اس قدر جو ہے نا دفتری معاملات اسکولوں کے خراب ہو چکے ہیں، اور اتنے ویل نون اسکول یعنی کہ جن کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، بڑے بڑے ان کے جو ہے نا کیمپسز ہیں، اور ایک بھی نہیں کوئی 3 4 کیمپسز ہیں، ان کا یہ حال ہے. یہ بھی نہیں میں کہتا جی کوئی بہت ہی 3rd کلاس کوئی اسکول ہوگا 1-2 کمروں کا، تو مطلب ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہوگا، انہیں ابھی چند مہینے ہوئے اس کام میں آئے ہوئے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ. تو یہ وہ اسکول ہیں جو عرصہ دراز سے کام کریں، 10 سال 15 سال ہو گئے، کسی اسکول کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور ان کی ڈائریوں کا، ان کے ٹیچروں کا یہ حال ہے. اب سمجھ یہ بھی نہیں آتی ہے کہ جناب ان کے ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ کس چینل سے ہو کے آتے ہیں، ان کی جو ڈیمونسٹریشن لیتے ہیں یہ کس خط پہ لیتے ہیں، ان کی ڈیمو لیتا کون ہے، مطلب اس کا کون سا پینل ہوتا ہے ان کے ٹیچرز کا یا ایکسپرٹس کا، یا ان کو الگ سے کوئی انہوں نے کوئی جوری اپنی رکھی ہوئی ہے جو کہ ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ ڈیمو ٹھیک ہو گیا ہے. ڈیمو میں ہوتا کیا ہے دیکھیں، اب ڈیمو کے اوپر ظاہر ہے میں الگ ویڈیو میں بات کروں گا، یہ بہت پھر لمبا کام ہو جائے گا کہ ڈیمو بیسیکلی ہوتا کیا، ہونا کیا چاہیے، کیونکہ اوبیسلی میں نے بھی ڈیمو لیے ہیں دیے، تو میں پہلی گزارش کر رہا تھا کہ میں نے تو سمپلی کلاسز لی ہیں، وہی میرا ڈیمو ہوتا تھا. بہرحال ڈیمو کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے. ایز این ایڈمنسٹریٹر میں نے جو ڈیمو خود بھی لیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایکسپیرینسز، ساتھ آپ کو کچھ ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا کہ ڈیمو اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا کون سی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اسکول والوں کو کس طرح کا ڈیمو لینا چاہیے، کسی میتھ والے کا ڈیمو کس طرح کا ہونا چاہیے، فزکس والے کا کس طرح کا ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہوتا کہ سب کا ڈیمو ایک ہی طرح کا لینا ہے، آپ نے ہر ایک کا ڈیمو لینے کا بھی طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ہر سبجیکٹ کا بھی ڈفرینٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور یہ شیئر کروں گا، بلکہ نیکسٹ ویڈیو ہماری انشاءاللہ ڈیمو سے ہی ریلیٹڈ ہوگی.